الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس بات کا اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے کہ ایک تابعی جو حضرت اویس کرنی کے نام سے مشہور ہیں وہ مستجاب الدعوات کیسے بنے۔ اویس کرنی کا تعلق یمن کے ایک علاقہ کرن سے ہے، اور دیکھیں ان کی صرف والدہ ہی حیات تھیں، باوجود اس کے کہ تابعی ہیں، صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر آپ نے ان کے متعلق فرمایا، صحابہ کرام کو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اویس کرنی سے تم دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسا شخص ہے جو بہترین ہے، تابعی ہے، جس کا نام اویس ہے، اس کی والدہ ہی والدہ ہے، والدہ کی خدمت کی مصروفیت کی بنا پر وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکا، اس کے جسم پر برس کی بیماری، اور اب اس کی دعا سے وہ برس کی بیماری 1 درہم کے برابر رہ گئی ہے، جسے وہ ملے تو اس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ یہ کتنا بہترین، کتنا عظیم الشان ان کا مقام ہے۔ یہ مقام کیوں ملا آخر؟ ایک دفعہ اویس کرنی نے اپنی والدہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب کرن علاقہ سے والدہ نے اجازت دی کہ جائیں، ٹھیک ہے ملاقات کر کے آئیں، مگر جلدی ہی آ جانا، کیونکہ میں بوڑھی ہوں، بڑھیا ہونے کے ناطے سے خدمتگار بھی کوئی نہیں ہے، آپ نے آ کر مجھے سنبھالنا، خدمت کرنا۔ کرن سے چلا، یمن کے علاقہ سے چلا اور مدینہ شریف پہنچا، مسجد نبوی کے اندر آ گیا۔ وہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں باہر، یہ بغیر انتظار کیے واپس آ جاتے ہیں اور والدہ کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے پھر ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں عظمت، ان کو پھر یہ مقام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس وہ آدمی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ کے لیے قسم بھی اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر ملاقات ہو تو دعا کروانا بخشش کی۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی قافلہ آتا یمن کے علاقہ سے، تصدیق کرتے کہ آپ میں اویس ہے، کوئی نہ اویس نامی آدمی ہے۔ جب پتہ چلا کہ اویس ہیں، والدہ فوت ہو چکی ہے، اب وہ مدینے میں آئے ہیں، حج کی غرض سے آئے ہیں، ملے ہیں، مکہ میں ہیں یا مدینہ میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تلاش کر کے ان سے دعائے بخشش کرواتے ہیں۔ دیکھیں اگرچہ وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی،
دیکھیں تمام دنیا کے تابعی مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور تمام صحابہ اکرام مل کر ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام دنیا کے انبیاء علیہم السلام مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام سے بھی مستجاب الدعوات ہونے کے ناطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی کا مقام اتنا زیادہ فرمایا ہے۔ یہ ان کی جزوی طور پر فضیلت ہے جو کہ امام کائنات کے ترغیب دلانے سے دعا کے معاملہ میں ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی والدین کا گستاخ ہے، نافرمان ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو آپ نے سب سے پہلے کبیرہ گناہ شرک کو کہا، پھر دوسرا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کو کہا، اور تیسرا سب سے بڑا گناہ جس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے قتل کو کہا، اور چوتھا کبیرہ گناہ جھوٹی قسم اٹھانے کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا کون ہے ایسا بدبخت جو اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ اگر کسی کے والدین کو گالی دیں گے وہ آپ کے والدین کو گالی دے گا، گویا اپنے والدین کو گالی دلانے کا ذریعہ آپ بنے ہیں، اس لیے آپ کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں۔ آپ جیسے آپ کے والدین تعظیم کے قابل ہیں، اسی طرح دوسرے کے والدین اس کے لیے تعظیم کے قابل ہیں۔ اگر آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے والدین کو گالی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔